السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میری پیاری بہن نے یہ پوسٹ کی ہے نا، یہ کہ عید جو ہے اور کیک کٹنگ ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، ان کی شادی پہ زیادہ پیسے خرچتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے آسان جواب ہے، اور ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ دیکھیں، اگر آپ ایک چیز کو اپنا کرائیٹیریا بنا لیں اور آپ ایک چیز کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں اور آپ اپنے ایمان چیک کریں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری زندگی کے ہر چیز کی گائیڈنس دے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو چھوڑ گئے ہوں یا جو بھول گئے ہوں ہمیں بتانا، یا جس کی گائیڈنس ہم کو نہ دی گئی ہو۔ ہر چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ آسمان پر پرندہ پر نہیں پھڑپڑاتا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساری کی ساری سیلیبریشنز بتا دیں، ہر طرح کی سیلیبریشن کی کیسے منانی ہے، کون سی منانی ہے، کون سی نہیں منانی۔ یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا کہ ہم برتھ ڈیز بچوں کے مناتے ہیں، یہ تو ہمارے میں تھا ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں میں تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی بچے کی برتھ ڈے نہیں منائی، اور یہ ہم غیروں کی مشابہت کرتے ہیں نا، ہم دوسروں کو کاپی کیا ہوا ہے ہم نے۔ اب چونکہ ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا اصل بھی یاد نہیں، اس لیے ہم دوسروں کو فالو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بھی بھول گئے ہیں۔ تو برتھ ڈیز تو تھی نہیں، اور جو آپ شادیوں کی بات کر رہے ہیں، شادیوں میں خرچ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے سختی سے منع کیا، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں اور جو صحابہ کی شادیاں تھیں ان کو دیکھیں، کہیں پر بھی یہ اخراجات موجود نہیں تھی، جو دلیلیں آپ دے رہی ہیں یہ تو کہیں پر موجود بھی نہیں تھی۔ بس میری پیاری بہن، آرام سے سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہم کو بتا گئے ہیں کہ ہم نے سیلیبریٹ کس چیز کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، فوتگی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانے کیسے کھانے ہیں، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ واش روم جانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حتیٰ کہ جس کے اوپر منافقین اور یہود مذاق کیا کرتے تھے کہ کیا تمہارا نبی یہ بھی بتائے گا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بتایا ہوا ہے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم خود سے من مانی ہم نے کرنی ہے کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کریں، تو یہ ایک قسم کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ چیز بتانا ہم کو بھول گئے ہیں کہ ہم ان کی ذات کو یا ان کی شان کو کیسے سیلیبریٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ اگر کسی نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ میرے سے محبت سچی کرتا ہے تو وہ ہوگا جو میری سنت سے محبت کرے گا۔ اب آپ اپنی محبت کو چیک کریں، شاباش، چیک کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا ہم کو دیا ہے کہ میری محبت اس کے اندر زیادہ ہوگی جو میری سنت سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دیں تو لے لو، اور جب کسی چیز سے روکیں تو رک جاؤ۔ اب بات ساری یہ ہے کہ عین 12 ربیع الاول کو یہ جنگیں ہوتی ہیں اور یہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، حالانکہ سارے سال میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھویں منڈوانے سے منع کیا عورتوں کو، ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط منع کیا ہے، ان مکس گیدرنگ، بہت ساری چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہوا ہے۔ کیا ہم اس سے رکتے ہیں؟ کیا رکتے ہیں ان سے؟ یعنی محبت کا اظہار تو یہ ہو کہ جو جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم کریں، اور جس چیز سے روکا ہے ہم رکیں۔ لیکن ہماری محبت، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دل چاہتا ہے نا ہم وہ کرنا چاہتے ہیں۔
عشق کا نام بھی اس لیے رکھا ہے کہ عشق رسول کے عشق میں لوگ کہتے ہیں کہ جو مرضی حدیں تو پار کر جو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ورڈ تو یوز بھی نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حب رسول یوز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے حب کا ورڈ یوز ہوتا ہے. عشق کا تو یوز بھی نہیں ہوتا. اور وہ اتنی اچھی بات کسی نے کی کہ عشق آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں. یعنی جو عزت والے رشتے ہوتے ہیں، میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، کوئی نہیں یہ کہتا. کیونکہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں مطلب اچھا ورڈ نہیں ہے. حب رسول، محبت جو ہوتی ہے وہ رائٹ ورڈ ہے. تو چونکہ ہم اپنے دل کی بات ماننا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ 100 دفعہ آپ کے سامنے 100 دلیلیں رکھی جائیں تو آپ نہیں مانیں گے. لیکن جو آرام سے یہ سوچے گا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چیز بتا کے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حجۃ الوداع پہ کہا تھا سب سے کہ کیا میں نے اس پیغام پہنچا دیا، یعنی کمپلیٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے کمپلیٹ کر دیا، آپ نے ہم کو ہر چیز بتا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے. اب وہ کمپلیٹ کیے ہوئے کام میں سے ہم کہتے ہیں نہیں، ہم وہ تو نہیں مانیں گے، جو انہوں نے بتایا وہ نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے. تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے وہ میزان نہیں ہے. میزان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ میں کتنی ہے تو پورا سال یہ دیکھیں کہ سوتے ہوئے آپ دعائیں پڑھتے ہیں، جاگتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں انٹر ہوتے وقت روزے رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. منڈے کا اور تھرسڈے کا ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کا احترام کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں. There are so many things. There are so many things that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told us. وہ دعائیں تو ہم کو یاد بھی نہیں ہوئیں گی. ہمیں تو وہ دعائیں بھی نہیں یاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیار سے، اتنی محبت سے ہم کو سکھائی ہوئی ہیں. یعنی ہم ان کی سنت کو فالو نہیں کرتے لیکن ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹائٹل اپنا لگاتے ہیں کہ عاشق رسول، اور سر پہ دوپٹہ بھی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہم کو دیکھ لیں تو دیکھیں بھی نہ نظر اٹھا کے کہ یہ کوئی مسلمان عورت ہے. کوئی بھی ہندو، سکھ یا کوئی بھی گوری عورت کی طرح پھرنے والی عورت، کیا وہ مسلمان عورت ہے؟ مسلمان عورت تو بات بھی نہ کرے تو اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے حال حلیے سے. تو یو نو وٹ، یہ بات یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ ضرور یہ دن منائے گا. ہم تو ہر دن یہ مناتے ہیں، پورے سال ہر دن ہر روز ہمارا یہ سیلیبریشن کا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں. ہم ہر دن میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہم ہر دن میں ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ مجھ سے محبت وہی کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، تو ہم وہ دلیل دے دیتے ہیں کہ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہم ہر روز آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو صرف اپنے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میزان کیا دیا ہے، محبت کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں کہ ہماری شادیاں، ہماری برتھ ڈیز پہ پیسہ خرچنا، یہ بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہو تو یہ بھی حدوں میں سے نکل جانے والی بات ہے. اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ہم اپنے ریسورسز کو ضائع کریں فضول چیزوں پہ جن کا کوئی مقصد نہیں. ایک ڈریس بناتے ہیں اتنے لاکھوں کا اور وہ دوسرے دن یوز بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ریسورسز کو اتنا سیو کرتے تھے کہ فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی ضائع نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں پتہ ہو نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ہم یہ دلیلیں نہ دیں اور پھر ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. کیونکہ جب علم ہوتا ہے نا تو انسان بڑی سالڈ طریقے سے دلیل سے بات کر سکتا ہے. ورنہ پھر اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کو غصہ لگتا ہے اور چڑھتا ہے اور اریٹیٹ ہوتا ہے اور غصے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ میرا جو دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ کریں. ہمارا دل تو کرائٹیریا ہے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارا کرائٹیریا ہے. اس کے اوپر پرکھ کے دیکھیں اپنے آپ کو.
اور زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان، پریکٹیکل، ڈویبل، جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹو دا ڈاٹ فالو کرتے ہیں۔ آپ بس جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، انہوں نے کیا آپ کر لیں، انہوں نے نہیں کیا آپ رک جائیں، بس آپ کی زندگی آسان رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا تھا وہ بہت آسان تھا، وہ ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہماری ابیلٹیز کو بچانے والا تھا اور صحیح جگہ پر لگانے والا تھا۔ لیکن چونکہ ہم نے اتنے ایڈیشنز کر لیے اور اتنے دین سے دور چلے گئے کہ اب جب ریئل دین کا چہرہ بھی دکھایا جاتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ان کو غصہ لگنے لگ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا دین آ گیا۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب آیا تھا تو وہ عجیب و غریب تھا لوگوں کے لیے، یعنی ایک نئی چیز تھی ان کے لیے، اور عنقریب پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا لوگوں کے لیے، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ دوبارہ سے اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی وہ لوگ جو اصل دین کو پکڑے رکھیں گے وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے واٹ، یہ کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں بھی جو اصل دین کو پکڑی رکھے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اصل دین لوگوں کے لیے اجنبی ہو گیا ہے، اوریجنل جو اسلام تھا نا وہ اجنبی ہو گیا، بیکاز دے ہیو گون سو فار اوے۔ ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی جوکر ہوتا ہے نا، کہ ایک رنگ سکھوں کا لیا، ایک رنگ ہندوؤں سے لیا، ایک رنگ کرسچن سے لیا، ایک رنگ یہودیوں سے لیا، اور ان سب کی میں مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں۔ یہودی مرغیاں جو ہے نا وہ وارتے ہیں سر سے، جیسے گول گول کر کے نہیں، مسلمان کے جانور وارو جی کہ سختی ٹل جائے، اس کی میں ویڈیو آپ کو بھیج سکتی ہوں۔ وہ وار، اور وارنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ اس جانور میں چلے گئے، اب ہم اس کو کاٹیں گے تو ہمارے سارے گناہ چلے جائیں گے۔ اور یہ مسلمانوں نے لیا کہ نہیں لیا؟ آگے پیچھے ہل ہل کر قرآن کو پڑھنے کا انداز یہ ہمارا تو نہیں تھا، یہ یہودیوں سے لیا۔ یہودی اتنا زیادہ ہلتے ہیں، اتنا زیادہ ہلتے ہیں، آگے اور پیچھے، آگے اور پیچھے، اور دائیں اور بائیں۔ ہندوؤں، پھر ہندوؤں سے اپنی شادی کی رسومات، سات سہاگنے، مہندی، مایوں، سارا کا لے لیا، اور بیوہ کو کس طریقے سے منحوس سمجھنے لگ گئے، یہ ہندوؤں سے طریقے لے لیے۔ عیسائیوں سے برتھ ڈیز لے لی، انہوں نے اپنے پیغمبر کی برتھ ڈے بھی منائی، اپنے بچوں کی بھی برتھ ڈے منائی، وہ رنگ ادھر سے لے لیا۔ یعنی آپ پوچھتے جائیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے ادھر ادھر سے اکٹھی نہیں کی اور اپنے رنگ اتنے بنا لیے، اور ہمارا تو صبغت اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کا دین تو ایسا ہے کہ اندر باہر نظر آتا ہے، دیکھنے کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے سے انسان اصل سورس تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن اور سنت اصل سورس ہے ہماری زندگی کا، اور ادھر ادھر سے نہیں چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی علم مل جائے تو پھر ہم ایک سالڈ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، ہماری زمین مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں دلیل ہوتی ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، دل کی باتیں نہیں ہوتی، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ اللہ کرے کہ ہم ہر دن کو سیلیبریٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آئے، اور ہر دن ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہم سچے مسلمان بن سکیں، سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حب کرنے والے، محبت کرنے والے بنیں، اور ہمارے پاس دلیل ہو اس محبت کی۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔